سورہ البلد پہلی آیت میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ آیا ہے پہلی آیت کے اندر، اسی پر اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مضمون اور انداز بیان مکہ معظمہ کی ابتدائی دور کی صورتوں کا سا ہے، مگر ایک اشارہ اس میں یہ موجود ہے جو پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول کا زمانہ وہ تھا جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تل گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر ظلم اور زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا۔ تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے، اس خوبصورت انداز سے یہ سارا کچھ جو ہے اس صورت کے اندر بیان فرمایا۔ سب سے پہلے مکہ جو ہے شہر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے مسائب، پوری اولاد آدم کی حالت کو اس حقیقت سے پر گواہ کی حیثیت پیش کیا گیا کہ یہ دنیا انسان کے لیے آرام گاہ نہیں ہے جس میں وہ مزے اڑانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، بلکہ اس کے اندر میسج کیا ہے کہ انسان مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کی پیدائشی مشقت کی حالت میں ہوئی ہے، اور کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہاں سکون کو تلاش کرتا پھرے یہیں پر، یعنی ہر چیز جو ہے وہ چاہے کہ بس یہاں پر ہی ملے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہاں پر کوئی سکون نہیں ہے، ہر کوئی حالت مشقت میں ہی ہے، اور یہی دیکھنا ہے کہ کس چیز میں انسان تھک رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ محترم تو تھا ہی یہ شہر پہلے ہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور محترم ہو گیا تھا۔ اس شہر مکہ کے اور اس میں رہنے والی شخصیت کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی تو اس کی حرمت اور اس کی عظمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کس طرح تم نے ان کو حلال کر لیا، اور وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ بھی اس حرمت والے شہر میں جہاں پہ ہر کسی کو امن ہے۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس نے پیدا کی، جو اس سے پیدا ہوئی۔ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی جو اولاد ہے جو ان سے پیدا ہوئی، اس کی قسم۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی میں، آپ، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر شخص، ہر بچہ مشقت میں ہے، ہر ایج میں مشقت میں ہے۔ آپ دیکھیں نا، خود آپ دیکھیں کتنی ایفرٹ ہے ہر سٹیپ پہ۔ پیدائش کے عمل کو دیکھ لیں، انسان کی پیدائش ہونے کے بعد دیکھ لیں، اس کا بالکل جو دودھ پینے والی حالت ہے اس میں دیکھ لیں کتنی مشقت ہے، اس کو اٹھانا پڑتی ہے، یعنی جب تک وہ چیختا نہیں ہے، روتا نہیں ہے، چیخ کے لال بوٹی نہیں ہو جاتا، وہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کو تکلیف ہے، یا یہ بتانے کے لیے کہ اس کو بھوک ہے، یا اس کو کوئی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو اپنے ذہن میں لائیں۔ اب اس ایج میں میں اور آپ جتنی ایج میں پہنچ چکے ہیں، ہم بھی مشقت میں ہی ہیں۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، اور اس پہ فخر کرتا، ہاں، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، اور یہ جائز تو نہیں تھا نا کہ اتنی فضول خرچی کرنا۔ ڈھیروں مال اس نے اڑا دیا، کس لیے اڑا دیا؟ صرف دکھاوے کے لیے، اپنی دولت مندی کی نمائش کے لیے، فخر اور بڑائی کے اظہار کے لیے اس نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ اور یہی حال تھا نا کہ اونٹ پہ اونٹ کاٹتے تھے، دوستوں کو بھی کھلاتے تھے، مہمانوں کو بھی کھلاتے تھے، میلوں میں بڑے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ ان کا آنا جانا، دوسرے سرداروں پر بڑھ کر شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا، تقریبات میں بے تحاشا کھانے پکوانا، اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور سب کو یعنی آنے کی دعوت دینا، اس میں کہ دکھاوا، یہ ذرا لوگوں کو پتہ تو چلے کہ اس نے کوئی بڑا اچھا کام تو نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ یعنی اس کی نیت کیا ہے وہ یہ جانتا نہیں؟ کس بات پہ فخر جتا رہا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے اس کے اوپر کوئی خدا نہیں ہے جو اس کی حالت کو جانتا ہے، جو اس کی نیت کو جانتا ہے؟
یعنی ایک ناپسندیدہ بات ہے اللہ کے نزدیک. کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ مطلب کیا ہے؟ علم حاصل کرنے کے یہ ذرائع اس کو نہیں دیے، یعنی یہ تو تمہارے پاس موجود تھے، اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے کہ یہ شر کا ہے، یہ بھلائی کا ہے، یہ کون سا ہے، خیر کا ہے، یہ جنت کا ہے، یہ دوزخ کا ہے. 2 ہی راستے ہیں، کیا دونوں نہیں دکھا دیے؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو کسی سخت مشقت طلب کام میں ڈالنا. عقبہ اس دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہے. تو آپ خود مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ 2 راستے ہیں. ایک تو بلندی کی طرف جانے والا ہے، اس پہ مشقت آئے گی، دشوار ہے، رسک ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آدمی کو اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے اور شیطان کی ترغیبات سے لڑنا پڑتا ہے اوپر چڑھنے کے لیے. یہ آسان راستہ نہیں ہوتا. اور دوسرا راستہ یہ آسان راستہ ہے جو کھڈوں میں اترتا ہے، جو پستی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی بس ذرا سا لڑکھا پاؤں اور وہ عطا گہرائیوں کے اندر مطلب کہ انسان جا پڑتا ہے. دونوں راستے انسان کو نہیں دکھا دیے، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے، وہ اوپر چڑھنا، بلندیاں کیا ہے، وہ بڑے بڑے کام نیکی کے کیا ہیں؟ تمہیں کیا معلوم؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. یہ ہیں بڑے بڑے کام جو بلند کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، یعنی شرط یہ ہے اتنے بڑے نیکی کے کام کرنے کے لیے پیچھے سب سے پہلی نیت یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو. ورنہ یہ سارے نیکی کے کام جو ہیں، جو بظاہر نیکی ہیں، اصل میں نیکی ہیں، لیکن قبول تب ہوں گے جب اس کے ساتھ ایمان کی شرط ہوگی. کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اور خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کی. بے شک یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اوپر بلندیوں پر جانے والے، جنتیں کمانے والے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے. والذین کفروا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، وہ کون ہیں؟ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، وہ ہیں بائیں بازو والے. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. استغفر اللہ ربی. اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں بازو والوں میں، دائیں جانب والوں میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے. آمین. سورۃ الشمس، اس کا موضوع، اس کا ٹاپک بھی نیکی اور بدی کا فرق سمجھانا ہے، اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کرتے جاتے ہیں اور بضد ہو کے بدی کی راہ پر چلتے ہی رہتے ہیں. ان کو بدی اور نیکی کے فرق کو سمجھانا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا ٹاپک رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والشمس وضحاہا، وضحاہا، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے پیدا کیا، سبحان اللہ، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. بائی برتھ انسان یہ جانتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ڈال دی ہے اس کے سسٹم کے اندر کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، کیا نیکی ہے، کیا بدی ہے. کوئی مشرک ہے، کوئی بت پرست ہے، کوئی ستارہ پرست ہے، وہ بھی یہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قسم اٹھا کے کہا ہے کہ ہر بندے کو، ہر نفس کے اوپر بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی گئی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور پھر ان میں سے کون فلاح پانے والے ہوں گے؟ یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا.
سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کو سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، رکاوٹ نہ بننا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دے دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا اور اسے اپنے فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ یعنی وہ رب ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ حکمتوں والا ہے، ٹھیک ہے، وہ جاننے والا ہے، خبیر بصیر، اس کی کیا ہے، لطیف، اس کی صفات ہیں، وہ ہر چیز کو باریک بینی کے ساتھ دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، ناپتا ہے، تولتا ہے، ہاں چیک کرنے کے بعد پھر ایک جو اس کا رزلٹ ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی پہ آفت توڑ دیتا ہے جیسے پہلے امتوں پہ توڑی ہے تو کوئی اللہ کے اس فعل پہ، اس کام پر اسے برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ سورۃ اللیل، یہ بھی سورۃ شمس کی طرح ہی اس سے ہی ملتی جلتی سورت ہے، ایک دوسرے کی تفسیر ہی جیسے یہ ہوتی ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، یعنی تمہاری تھکاوٹیں، تمہاری کوششیں علیحدہ علیحدہ ہیں، مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے عمل صالح کرنا آسان کر دیں گے۔ اور جس نے بخل کیا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور اپنے خدا سے ہی بے نیازی برتی، اس کی پرواہ نہ کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے بھلائی کو ہی جھٹلا دیا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے کہ جب ہلاک ہو گیا تو پھر اس کا مال کس کام آئے گا، اور اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، آسانی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم میں جانے والا جو راستہ ہے اس کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ استغفر اللہ ربی۔ اور بخل کس چیز کا ہے؟ صرف مال کا بخل نہیں ہے، مزاجوں کا بخل ہے، پسند ناپسند میں بخل ہے، وسعت قلب اور نظر میں بخل ہے، حقوق میں بخل ہے، مسکراہٹ کا بخل ہے، خوش اخلاقی کا بخل ہے، یعنی کسی کے ساتھ کسی طرح پیش آ رہے ہو اور کسی کے ساتھ کسی طرح پیش آ رہے ہو، اتنی بخیلی کرتے ہو۔ اخلاق کا بخل ہے، اللہ کو بخیلی بالکل ناپسند ہے، اور جو اجر ملے گا وہ انسان کو اس کے اخلاص اور اس کے شوق، اس کی نیت، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے جو وہ چلے گا، اس کے ساتھ جو چلے گا اپنی اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ، شوق جذبے کے ساتھ، اسی کو پھر ملے گا اللہ تعالیٰ سے اجر۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، اور ان کے ساتھ ہم اب اپنی میچنگ کریں تو آج ہم دیکھیں کہ ہمیں کیا میسج ملتا ہے ان سے۔ انہوں نے تو مال، جوانی، بڑھاپا، زندگی، آسائش، آرام، محبت سبھی کچھ خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، شوق اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے خرچ کیا، کوئی بخیلی نہیں کی، اور پوری طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کیا اور دوڑ لگائی اس راستے پر۔ تو اس میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی بخیلی میں پڑ گئے تو کہیں ایسا برا انجام میرا اور آپ کا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے جو بالکل لاپرواہ ہو کے، اور اللہ کہتے ہیں پھر جہنم میں جانا اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ اکبر، ان کی ہلاکت آسان ہو جائے گی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ ان علینا للہدا، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے۔ یہ ایک بات ہے، اب دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے پورا کام مکمل کر کے بھیج دیا ہے، کتاب کی صورت میں، معلم کی صورت میں، علم کی صورت میں، ٹھیک ہے، ایج، مہلت، زندگی، سوچ، ضمیر کی آواز،
اور یعنی الہمہا فجورہا و تقواہا والا عمل بھی کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے، ہر کسی کے لیے کر دیا، اور ساتھ کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَى، ہم پر ہے ذمہ راستہ بتا دینا، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں، بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ اللہ کی خاطر اور کسی اچھائی کے بدلے میں اچھائی نہیں کرتا، کسی احسان کے بدلے میں احسان نہیں کرتا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہوتا ہے، بلکہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ نہایت پرہیزگار بندہ ہے جو پاکیزہ ہونے کے لیے ہی، پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال جو ہے اس کو خرچ کرتا ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا۔ ربنا جعلنا منہم، اس چھوٹے سے پیارے سے ٹکڑے کی اللہ تعالیٰ جو شان ہے، اس میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، جن سے بندہ اللہ سے راضی ہو رہا ہے، وہ گروہ جو اللہ سے راضی ہو رہا ہے، اور وہ گروہ جس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، اب آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ، اس کے اندر کیا ہے؟ ابتدائی دور کی نازل شدہ یہ صورت ہے، اور ان بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ مدت تک وحی کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو رہا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان تھے، بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہو گیا ہو اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ وحی کے نزول کا سلسلہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو کہ ایک بہت ہی تیز چمکدار روشن دن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہوتی ہے، جو کہ اس کی ریزن ہوتی ہے، یعنی سکون، اطمینان، دوبارہ سے ریفریش ہونا، یعنی وہی کی تیز روشنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر برابر پڑتی رہتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب اسے برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بیچ میں درمیان میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے، اور یہ کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت بھی نہیں پڑی تھی، اسی بنا پر درمیان میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا۔ اس کی وضاحت سورہ مدثر کے دیباچے میں بھی ہوئی ہے، مزمل کے حاشیہ میں بھی ہوئی ہے، اور کہ یہی بات کہ نزول وحی کس قدر شدید بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر پڑتا تھا۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس بار کو برداشت کرنے کا تحمل، وہ برداشت پیدا ہو گئی تو طویل وقفہ دینے کی ضرورت باقی نہ رہی، اور پھر بہت سی بڑی بڑی صورتیں اور مکمل کافی ساری آیات بیک وقت جو ہیں وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی رہیں۔ بہت ہی پیاری یہ خوبصورت صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روشن روزے روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ تو اس میں ایک جھلکی ہے کائنات کی، ایک ایسی جھلکی کائنات کی اس کے اندر نظر آتی ہے، روشن دن اور چھا جانے والی رات، کیسی خوبصورت تصویر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 اور 2 میں کس طرح سے بیان فرمائی ہے۔ ہاں، ایک کائنات کا فریم ہے، خوبصورت کائنات کا، کہ یہ فضائے محبت ہے، یہ باران رحمت ہے، مکمل رضامندی، اور یہ شکوے جو نہایت ہی سافٹ اور کھلے انداز میں بیان ہو رہے ہیں اس پیاری سی صورت کے اندر، اتنے الفاظ نرم، میٹھے، نہایت ہی مترنم، ہاں، موسیقی کی حرکات
اور پھر قدم مضبوط کرنے والی آواز بلند اور اثر درد انگیز اس کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کیسے ٹھنڈے جھونکے اس بیان کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اس سورت کے ساتھ ملتے ہوں گے۔ ہاں، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آنے والا دور تمہارے بہتر سے بہترین ہوتا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے بتا دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چڑھتا ہوا دن پھر جو ہے وہ بہتر سے بہترین دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی فتوحات دیں، اور عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ یعنی کب چھوڑا، کب بھولا تیرا رب، کب چھوڑا اس نے تجھے، کب تیری پرواہ نہیں کی، کب تجھے یاد نہیں رکھا، کب تیرے اوپر سایہ نہیں کیا، کب تجھے ٹھکانہ نہیں دیا۔ اب یہ چند بچپن کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے جا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اب یہ جب بھی میں یہ سورت پڑھتی ہوں نا اور اس پہ غور کرتی ہوں تو ایک کیفیت سی آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر خوبصورت اپنائیت، محبت، دھیمے سے اللہ کی طرف سے میٹھے میٹھے نہایت نرم الفاظ کے اندر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے سے شکوے سافٹ لینگویج میں نہایت ہی پیار سے جو سمجھایا جائے۔ دیکھیں نا، کیا تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ یعنی کون سا موقع تھا؟ آپ نے یوں کیوں سوچا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہے یا آپ کا رب آپ کو چھوڑ گیا؟ ہرگز نہیں چھوڑا۔ اس نے تو اس وقت بھی آپ کو نہیں چھوڑا، اس وقت بھی آپ کے بالکل قریب تھا۔ سبحان اللہ۔ تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخش دی، اور تمہیں نادار پایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ کس طرح؟ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی شادی کر کے آپ کو، یعنی اتنی مالدار وہ مکہ کی خاتون تھیں کہ سارے لوگ تاجر ملتے پھر بھی ان کی جو مال تھا، ان کے جو اسباب تھے، ان کی جو رونق تھی، پیسے روپے کی تجارت کی جو بہار تھی، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آپ کو مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے جو سافٹ تھے، اتنا پہلے اتنا خیال رکھنے والے، 40 سال مکہ والوں نے ان کو جو ایکسپیرینس کیا تھا، آپ سے بہتر، آپ سے صادق، آپ سے یعنی ہمبل، آپ سے زیادہ ہیلپ فل، آپ سے زیادہ کسی کو لوگوں کے لیے، مجبوروں کے لیے، بے سہاروں کے لیے کام کرتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، دوڑ دھوپ کرتے ہوئے کوئی مکہ کا دوسرا بشر موجود نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ آف دی لسٹ تھے سب سے زیادہ، اور اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا تین چیزیں بتا دی کہ تم بھی یتیم پر سختی نہ کرو۔ کتنا اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ یہ یتیم یہ نہیں کہا کہ مسلم یتیم، ہر کسی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، پوچھنے والے کو، سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ نعمت کا اظہار کیا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے بندے کو دیا ہے نا، یعنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، تمام کی تمام نعمتیں جو بھی کسی بھی صورت میں موجود ہیں، وہ کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ مال ہے، اسباب ہے، مزاج ہے، ٹھیک ہے، دنیا بھر کی نعمتیں ہیں، اخلاق ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا، علم ہے، ہر نعمت جو اللہ نے تم کو دی، اس کا ذکر، اس کا اظہار کرو۔ اور وہ کس طرح سے ہو سکتی ہیں؟ مجموعی طور پر تمام نعمتوں کا اظہار ایک ہی صورت پہ ہوتا ہے، وہ ہے زبان سے اللہ کا شکر کرنا، اٹھتے بیٹھتے اس کے ہی گیت گانا، اور اس بات کا اقرار اور اعتراف
کیا جائے کہ جو نعمتیں بھی اسے حاصل ہیں یہ سب اللہ کا فضل اور احسان ہے، کوئی زور بازو سے نہیں حاصل کیا، یا کسی کسی کلیے سے حاصل نہیں ہوا، کسی میری اپنی پرسنل محنت سے نہیں حاصل ہوا، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے محض کہ اس نے جو کچھ بھی نعمتیں بھر بھر کے عطا کی، ورنہ کوئی چیز بھی میرے ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں۔ نعمت نبوت کا اظہار اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا جائے، اور نعمت قرآن کا اظہار اس کی صورت یہ ہے کہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کی جائے، اس کی تعلیمات لوگوں کو ذہن نشین کرائی جائیں۔ نعمت ہدایت کا اظہار اس طرح ہو سکتا ہے، اگر آپ کے پاس نعمت ہدایت ہے، اس کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو راستہ سیدھا بتایا جائے، اس کام کی ساری تلخیوں کو، ترشیوں کو، جو کچھ بھی اندر آپ کو فیس کرنا پڑے اس کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ یہ ہے نعمتوں کا اظہار کرنا۔ یتیمی میں دستگیری کا جو احسان اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ ویسا ہی احسان کا سلوک کیا جائے۔ نادار سے مالدار بنا دینے کا جو احسان اللہ نے کیا، تو اس میں اظہار یہی ہے کہ اللہ کے محتاج بندوں کی مدد کی جائے۔ تو بہت ہی مکمل، بہت ہی عمدہ یہ صورت اور اس کے میسیجز ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر اس کو اتارے، آمین۔ علم نشرح، سورہ علم نشرح، شرح صدر ہوا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ٹھیک ہے، یعنی اس وقت میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کھول کے اس کو صاف کیا گیا، جیسے اب بائی پاس نہیں ہوتا دل کا، اس طرح سے۔ اللہ اکبر، یہ شرح صدر کی نعمت ہے، اور اس کا ایک تو وہ مطلب ہے، دوسرا یہ کہ بہت سے بھاری بوجھ آپ کے اوپر سے اتار دیے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے بوجھ تھے آپ کے اوپر اس تبلیغ کے، اس کے یعنی آپ اتنے دل شکستہ ہو جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر بھی کبھی کسی بندے کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اور ایسا بھاری بوجھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا ڈالا گیا آخری امت کے بندے تک کا، ٹھیک ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت تھی، اس کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہلکا کیا، ان کے دل کو کس طرح سے لائٹ کیا کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کے لیے اس کام کو آسان کر دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک، سورۃ علم نشرح پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ یعنی کس طرح آسان کر دیا یہ کام، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آواز ہم نے بلند کر دیا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ ہی فراخی بھی ہے، آسانی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے کہ اپنے پورے عزم ارادے کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ، فنصب یعنی نصب کرنا، گاڑ دینا ایک چیز کو، یعنی ایسے اٹھنا کہ اٹھ کے جیسے بندہ تھک جائے نا، اتنا۔ مشکات میں ایک حدیث موجود ہے شعب الایمان کے اندر، جب نور سینے میں داخل ہوتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے۔ عرض کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ تو دار الکفر یعنی دار الغرہ، دھوکے والا گھر جو ہے، دار الغرہ دھوکے والا جو گھر ہے، اس سے بچتا رہے، اور دار الخلود یعنی ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف توجہ رکھے، اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے۔ یعنی اس کی نشانی یہ ہے کہ کسی کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور اتر چکا ہے، یہ میں نے اور آپ نے ذرا چیک کرنا ہے، تو اپنے سینے کو ذرا ٹٹولیے
کہ کیا قرآن پڑھتے ہوئے یا اس راستے پہ چلتے ہوئے میرا آپ کا سینہ کشادہ ہوتا ہے؟ کیا گھٹن نہیں محسوس ہوتی؟ اگر نہیں محسوس ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اتر چکا ہے. اور اگر خوشی اور ایک چمک آپ اس کے اندر نہیں پاتے، اللہ کے دین کا ذوق واضح نہیں پاتے، تو پھر بتائیے کہ کیا ہر مشکل اور جو مشقت میں یہ بات نہیں پاتے؟ کیا ہر تھکاوٹ پر خوشی نہیں ہوتی؟ کیا ہر مشکل آپ کو آسانی نہیں محسوس ہوتی؟ یا پھر آپ ہر محرومی پر راضی ہوتے ہیں؟ تو اپنے دلوں کو ہم ٹٹولیں، خود دیکھیں کہ اگر ہمارا شرح صدر ہو گیا ہے تو دل کے اندر ایک خوشی، ایک اطمینان، ایک چمک، ایک واضح دلیل، یعنی آپ باطل کی بات کو سنتے ہی ٹھکرا دیں گے. آپ کا سینہ ان کے ساتھ تنگ ہو جائے گا. باطل کی آواز کیا، باطل کا پکار کیا، اس کے ذکر سے سینے گھٹنے شروع ہو جائیں گے. اور جب حق کی بات آئے، جب توحید کی بات آئے، جب اللہ کی صحیح بات آئے تو آپ کا سینہ اس کے لیے پھیل جاتا ہے، کھل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، چمک جاتا ہے. اس کے اندر وسعتیں ہیں، اس کو جذب کرنے کے لیے آپ کے دل کے اندر وسعتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں کہ پھر میرا اور آپ کا شرح صدر ہو چکا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح سے ہمارا شرح صدر کرے جس کے ساتھ ہمارا عمل آسان ہو جائے، ہم نیکی کی طرف بڑھیں، ہمارے لیے آخرت کمانا آسان ہو جائے، ہماری نظر موت کی طرف رہے، آخرت کی تیاری کی طرف رہے. آمین. اگلی صورت ہے سورت 3. سورت 3 ہے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں کے اندر سے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینہ اور اس پرامن شہر مکہ کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، زبردست قسم کا اس کو پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ اس کو کر دیا. مطلب کیا ہے؟ آزادی امتحان دے کر نا، جو پھر اس کے اندر فیل ہوا وہ پھر نیچوں سے نیچ ہو گیا. اور سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ٹھیک ہے، یعنی کنٹینیوسلی اپنی زندگی کے اینڈ تک نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سبحانک فبلا. کیا مطلب ہے کہ اس جو آیت ہے نا، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، سبحانک فبلا، جہاں جب بھی آپ یہ قرآن پاک پڑھیں اس طرح کے سوال پہ، اس موقع پر آپ نے یہی جواب دینا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں، آپ ہی ہیں سب سے بڑے احکم الحاکمین، آپ ہی ہیں سب حاکموں کے حاکم، سب سے بڑے حاکم آپ ہی ہیں. سورۃ علق. ٹھیک ہے، یہ امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ سب سے پہلی جو وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی ہے. ٹھیک ہے، اور پہلا حصہ جو ہے وہ 5 آیات اور دوسرا حصہ سورۃ علق کا ابو جہل کی دھمکی کا جواب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. دھمکی کون سی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں اسلامی طریقے پر جب نماز پڑھنی شروع کی تھی، جب 2 رکعت فرض ہوئی تھی نا، تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرا دھمکا کر اس سے روکنا چاہا، طرح طرح سے، بس اس کو غصہ چڑھتا تھا. تو ہوا کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں. اس نے کہا لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا.
استغفر اللہ، اور ان کا منہ زمین پر رگڑ دوں گا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میری زبان کو معاف کرے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پاؤں رکھے، مگر یکا یک لوگوں نے خود دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی اور کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب بھی پھٹکتا نا تو ملائکہ اس کے چیتھڑے اڑا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں تلے میں دبا دوں گا، استغفر اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ اعلانیہ اسے پکڑ لیں گے، یعنی نظر آنے شروع ہو جائیں گے ملائکہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے ہی رہا، دین مکمل ہو چکا، غالب بھی کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اس رات میں آخری عشرے میں علیحدہ ہو کے غار حرا میں موجود تھے، اپنے طور پہ جو بت پرستی سے بچتے ہوئے، شرک سے بچتے ہوئے، عبادت میں اللہ کی یاد میں مصروف تھے، ایک لمحہ بھر پہلے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نبی ہونے والے ہیں۔ تو اس کے لیے طلب کرنا یا طالب ہونا یا اس کے لیے دعا کرنا یا مانگنا یا چلے کاٹنا یہ تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا اس سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس چیز کو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور کوئی بھی جو انبیاء ہو گزرے ہیں، بڑے بڑے انبیاء کرام ہیں، ان سب کو بھی اپنے ایک لمحہ بھر پہلے بھی نبوت کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ پڑھو کا مطلب یہ ہے کہ لکھی ہوئی چیز آئی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں پڑھ سکتے تھے نا، وہ امی تھے، وہ کہیں بھی نہیں پڑھے ہوئے تھے، الف بے تک نہیں جانتے تھے، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اور پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اور یہ ہر دفعہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا، تو حضرت جبرائیل امین جو آئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھینچتے تھے، دباتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تکلیف بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس لیے دباتے تھے کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی خواب کی حالت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا تو تیرے رب کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، یعنی ابو جہل، اور پھر اس کے کریکٹر کا کوئی بھی بندہ ہو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے، سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ آیت سجدہ ہیں، آپ بھی کریے، ضرور کریے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے نا وہ ملتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سجدہ کون سا؟ جو نوافل کے سجدے ہوتے ہیں، نفل کے سجدے ہوتے ہیں، جو ہم نفل نماز پڑھتے ہیں اس میں، فرض کے علاوہ کی بات کر رہی ہوں، فرض تو فرض ہے نا، تو فرض نمازوں میں بھی سب سے زیادہ حالت جو اللہ تعالیٰ کی قربت کی ہے وہ سجدہ ہے۔ اسی طرح نوافل جو پڑھیں گے تو اس میں بھی سب سے زیادہ جو حالت ہے وہ سجدے کی حالت ہی ہے۔ سورۃ القدر، سورۃ القدر، اس کے ساتھ ایک چیز اور ملائیے، قدر و قیمت،
ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے قدر و قیمت کا؟ قدر یعنی تم نے تو قدر ہی نہ جانی، تم نے تو قیمت ہی نہ جانی، یعنی قدر و قیمت جانو. یہ بڑی لیلۃ القدر کیا ہے؟ بڑی قیمت والی، بڑی قدر والی، بڑی امپورٹنٹ، بڑی مہنگی رات ہے. ایسے ہی نہیں کہ اس کو ضائع کر دیا جائے یا کہ یہ تم اس کو کوئی ہلکا لے لو. تو یہ جیسے ہم ریسنٹلی ابھی نکل آئے ہیں، یا اگر آپ نیکسٹ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس میں سے گزریں گے. اللہ تعالیٰ ہر سال ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لیلۃ القدر نصیب کرے، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یعنی تم جان لو بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. کون سی؟ وہ بڑی قدر والی، بڑی قیمت والی رات. سب سے بڑی نعمت اس کے اندر، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل کیا. اللہ اکبر. وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا قدر، تمہیں کیا پتا کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو کیا ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے، ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، جس کو شب قدر کہہ رہا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا شرف کیا ہے. وہ بڑی عظمت والی رات ہے. وہ ایسی رات ہے شب قدر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اس کے اندر عبادت کرنا. 84 سال اور اتنے، یعنی کتنے ماہ زیادہ، اس سے بھی زیادہ. اگر میری اور آپ کی زندگی ہو تو ایک رات کی عبادت جو شب قدر ہے، اس کی عبادت 84 سال ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. اس میں کئی مسائل ہیں، ٹھیک ہے. اب کئی مسائل یہ ہیں کہ سراسر وہ شام سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے 7 سے ہی وہ رات شروع ہو جائے گی، اور پھر طلوع فجر تک ہے، یعنی ساری رات ہے. اس میں ساری رات جو ہے، اگر انسان، میں آپ کسی وجہ سے جاگ نہیں بھی سکتے لیکن اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن پھر سو بھی جاتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ بھی کر لیتے ہیں، تو وہ اس کی عبادت کے اندر، بلکہ اس کا سارا اجر انشاءاللہ شامل ہو جائے گا، اور وہ ملے گا انشاءاللہ، تقدیر میں، مقدر میں لکھا ہوگا. اگر آپ نے اس کے لیے کوشش کی، اس کے لیے جاگے، اس کے اندر رات کے کچھ حصے میں آپ نے عبادت کی. اور اگر آپ ساری رات جاگتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور ان کے لیے بھی آسانی ہے جو ساری رات نہیں جاگ سکتے. سورۃ البینہ. اچھا، اس کے اندر اب یہ بات ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں اب اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا سا میسیج ایک دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، غور کریے گا، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، یعنی جو انکار کرنے والے تھے، وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے. یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کے سنائے، جن میں بالکل راست، سیدھی، درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم بھی نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یعنی پہلے جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے یہی میسج دیا اہل کتاب کو. کون سے؟ کہ بندگی خالص اللہ کی کریں، اس پکارنا خالص اللہ کے لیے ہو، بندگی اللہ کے لیے ہو، بالکل ہر کسی سے کٹ کے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں، یعنی نماز بھی تھی، اور زکوٰۃ دیں. اور یہی صحیح، نہایت صحیح اور درست دین ہے. یعنی اتنا ایزی، اتنا آسان، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ جو بات سمجھ نہیں آ رہی.
اتنا ایزی ہے ہر کسی کے لیے. اور یہ ایسا سچا دین ہے کہ اس میں یعنی اتنی اوتھینٹک باتیں ہیں کہ تھوڑی سی معمولی سی عقل رکھنے والا بھی اس کے جو ہے خلاف نہیں جائے گا بلکہ اس کو مانے گا. ہاں اگلا اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، وہ کسی وجہ سے اس کو رد کرتا ہے، کسی تکبر میں آ کے، یا نہیں مانتا، یا اپنے گناہ پہ اصرار کرتا ہے، یا کوئی بھی اس کے اندر آزمائش آتی ہے، یا کوئی بھی اس کا اپنا نفس کا کوئی بوجھ اس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو انکار کرتا ہے. ورنہ یہ ایسا سیدھا سادہ ایزی بات ہے کہ جس کے بارے میں یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی. پھر فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، استغفر اللہ. اور جو لوگ ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں. ربنا جعلنا منہم آمین. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا. سورۃ الزلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، قیامت کا منظر ہے. اور کہا گیا ہے کہ زمین سے ذرا بچ کے رہنا، یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے عمل کو یہ خبر نہ دے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا. یعنی اس زمین سے ذرا بچ کے رہنا، یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس کی پشت پہ عمل کرنے والا کوئی ایسا شخص نہیں جس کے عمل کی یہ زمین خبر نہ دے، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا. تو جب یعنی یہ ایجنٹ ہے، اس کا ذرہ ذرہ زمین کا اللہ کا وفادار ہے. تو اے اللہ کو نہ ماننے والوں، کفر کرنے والوں، من مرضیاں کرنے والوں، تم ذرا سنبھل جاؤ. اس زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا ایجنٹ ہے. جب ایک ہی دفعہ اس کو ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، ہر چیز کی گواہی باہر ڈال دے گی، اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے. اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسے کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. کس طرح سے اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور مختلف ان کی حالتیں ہوں گی، کوئی اچھی حالت میں، کوئی بہت اچھی حالت میں، کوئی بری حالت میں، کوئی بہت بری حالت میں. پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھ لے گا. یعنی لکھا ہوا بھی دیکھ لے گا اور مجسم بھی دیکھ لے گا اور اس کے گواہ بھی اس کے اوپر دیکھ لے گا. اللہ اکبر. سورۃ العادیات. یہ مکی صورت ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدنی صورت ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ مکی ہے بلکہ مکہ کے بھی ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ عرب میں پھیلی ہوئی اس عام بدامنی کو دلیل کے طور پر پیش کیا جسے سارا ملک تنگ آیا ہوا تھا نا. کون سا؟ یعنی لوٹ مار، قتل، خون بہانا، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے. کوئی شخص بھی رات کو چین کی نیند نہیں سوتا تھا، حالانکہ رات تو سکون کے لیے بنائی تھی نا اللہ نے. ہر وقت یہ کھٹکا رہتا تھا کبھی کوئی دشمن آئے گا، صبح سویرے ہی آ کے بستی پہ ٹوٹنا پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قباحت جو ہے، عرب کے سارے لوگ جو اس کی قباحت کو محسوس کرتے تھے، اسی حال کو جو ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پکڑ کے اس کے اوپر انگلی رکھ کے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو کہ یہ سارا جو ہے حساب کتاب جو ہے تمہارا وہ تھا، اسی کے اندر پھر تمہاری اللہ تعالیٰ نے اتنا نبی کو بھیج کے تمہاری یعنی حالات سدھر سکتے ہیں، تمہارے دن رات سدھر سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، اسی کا تم انکار کر رہے ہو. ٹھیک ہے. انسان یعنی کہ اتنا اللہ سے ہی نا واقف ہو گیا کہ وہ رب کا ناشکرہ بن گیا.
اور اللہ ہی کی دی ہوئی جو قوتیں ہیں ظلم و ستم و غارت کری کے لیے استعمال کرتا رہا، مال کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ انسانیت کو ہی بھول گیا۔ تو بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اب وہ ساری بات تو بتا دی، سارا سین تو اللہ تعالیٰ نے کھینچ دیا، ٹھیک ہے۔ اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان گھوڑوں کی قسم جو ان کی ذرا حالت پہ تو غور کرو، اتنا چھوٹا سا معمولی سا دانہ کھاتے ہیں، اتنا بڑا وہ جانور ہے، معمولی سا دانہ اس کو اس کا مالک دیتا ہے، اور اپنے مالک کی اتنا وفادار ہے کہ چنگاریوں کے اندر، آگ کے اندر جانے سے بھی، جنگوں کے اندر، تلواروں کے اندر جانے سے بھی، کٹنے مرنے والے منظروں کے اندر جانے سے بھی تمہیں نہ نہیں کرتا، تمہارا حکم مانتا ہے۔ اتنا سا دانہ کھا کے وہ وفادار ہے، اور تمہیں رزق کے انبار ہیں، نعمتوں کے انبار ہیں، اور تم اللہ کے کتنے ناشکرے ہو۔ اللہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا؟ یعنی قبروں کے اندر بہت کچھ مدفون ہے نا، جسم بھی ہیں، اور وہ جسم جنہوں نے اعمال کیے، اعمال کی نیتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ مدفون جو ہے نکال لے گا، ہاں، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے بھی برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا، آج بھی ہے، اور اس دن پھر ساری ایچی بیچی جو ہے نیتیں سب کچھ سامنے نکال کے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا، اور انسان اس پہ خود گواہ ہوگا کہ اس نے یہ کیا، اسی کے مطابق کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا۔ اگلی صورت ہے سورۃ القاریہ۔ اس کے اندر کیا ہے، قیامت کا اعلان ہے، پیغام پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تیاری کر لو، یہ ایک الارم ہے، آج سنو، آج تم جاگو، اس دن جب تم بیدار ہو جاؤ گے، اس دن جب آنکھ بند ہوگی اور تم اٹھو گے اور اپنے آپ کو قبر میں پاؤ گے، اس دن پہ تمہاری جب آنکھ کھلے گی تو کوئی فائدہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن منفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ، وہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، ہاں، تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ قیامت، وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، بکھرے ہوئے یعنی ساری پارٹی ممبر، جماعتیں، جمعیتیں، دوستی، خاندان، ہر چیز ختم، سب بکھرے ہوئے اکیلے اکیلے پروانوں کی طرح، اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہو جائیں گے، اتنے بے وزن۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، جس کے پلڑے نامہ اعمال ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ تمہیں کیا خبر وہ چیز کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، اور اس گھڑے سے، آگ کے گھڑے سے مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے، مجھے آپ کو، ہمارے تمام نسلوں کو، ہمارے پیاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے پاک رکھے، صاف رکھے، معاف رکھے، آمین۔ سورۃ التکاثر۔ تکاثر یہ سورت کا نام ہے، اور اس میں لوگوں کو اس دنیا پرستی کے برے انجام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مرتے دم تک زیادہ سے زیادہ مال، دولت، دنیاوی فائدے، لذتیں، اقتدار حاصل کرنے تک ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، فخر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ان کو اللہ کا ہوش ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا کتنا برا انجام ہے۔
دنیا پرستی، یہ ٹاپک ہے اس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لب غور تک پہنچ جاتے ہو، حتیٰ زرتم المقابر، یعنی تم یقینی گھر کی طرف پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو، اس طریقے کو یعنی دنیا پرستی کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا، تم دوزخ دیکھ کر رہو گے۔ پھر سن لو کہ تم یقین کے ساتھ، بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، آمین۔ آگے فرمایا سورۃ العصر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اگلی سورت ہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، سامنے کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اور جب وہ نہیں ہوتے پھر بھی برائیاں ہی ان کی گنتا ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کے رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی، پیس ڈالنے والی وہ جگہ، استغفر اللہ، اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، استغفر اللہ، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی آگ کی لپٹیں اتنی اونچی اونچی ہوں گی۔ ربنا قنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الفیل، مکہ معظمہ کے دور کی یہ سورت ہے، ابتدائی دور کی، اور یہ واقعہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑے عرصے کا پہلے کا واقعہ ہے۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل عرب اسے عام الفیل کہتے تھے، ہاتھیوں کا سال، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی تھی، اسی سال۔ تو محدثین مورخین کا اس بات پر قریب قریب اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کا واقعہ محرم میں پیش آیا تھا، تو اسی طرح تھوڑا عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جو ہے ربیع الاول میں ہوئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ واقعہ فیل کے 50 دن بعد ہوئی، تو واللہ عالم۔ بہرحال یہ ایک بہت ہی عام جو ہے زد زبان جو سب کے معلوم تھا وہاں کے لوگوں کو، یہ وہ قصہ ہے اس کے اندر سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں اس کے طرف دین کی میلی نظر دیکھنے والوں کا، یا اللہ کی جو چیزیں ہیں، اللہ کے جو گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کچھ بھی اللہ سے منسوب ہے، ان کی طرف جو بھی میلی نظر سے آیا تو اس کو اپنی منہ کی کھانی پڑی۔ اللہ کا کچھ نہ بگڑا، نہ اس اللہ والوں کا کچھ بگڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کو کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے، اس طرح وہ بھر جاتے تھے، جس کے اوپر وہ کنکر پڑتا تھا، وہ چلتا چلتا انسان اس کے سارے جوڑ بھر جاتے تھے، ختم ہو جاتا تھا، استغفر اللہ۔ یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہت سے لوگ جو تھے اس وقت کے بھی موجود تھے اور اس سے پہلے جو گزرے تھے، جو عام الفیل کے اندر موجود تھے، انہوں نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے پہاڑوں کی اوٹس میں جب چھپے ہوئے تھے رب کعبہ کا خوف کر کے، تو یہ قریش والوں نے سب نے دیکھا، مکہ والوں نے،
تو اللہ تعالیٰ نے وہی سارا کچھ اس کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، یعنی ان کو تو کوئی پکڑتا ہی نہیں تھا، ان پہ تو کوئی، اتنا اللہ کا فضل تھا کہ کوئی تجارتی قافلہ چاہے جاڑے میں جائے، گرمی میں جائے، سردی میں جائے، کسی کی کوئی مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کو اٹیک کرے، صرف کس وجہ سے؟ اللہ کے گھر کی وجہ سے۔ لہٰذا ان کو بھی تو چاہیے نا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کے کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ یہ سیدھی سی نصیحت ہے، چھوٹی سی، لیکن پورے میسج لیے ہوئے کہ جس کے دل کو اترنی ہے اتر جائے گی، اور جس کو اٹکنی ہے وہ حلق سے نیچے بھی نہیں جائے گی۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس کے مخاطب تو ہر کوئی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہونا چاہیے، سارے مسلمان، ہر کوئی جو اچھے اخلاق والا ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی یہ کام جو ہیں جو کرے گا اس پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے لیے بہت ہی بری آخرت کے اندر سزا موجود ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ سب سے پہلے جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی سب سے پہلے وہ آخرت کا انکاری ہے۔ دوسری چیز ہے یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی جس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا خیال کیا اور جس کے انسان کو شرم آنی چاہیے کہ جس کا کوئی ہے نہیں، یتیم بچہ ہے، اس کے ساتھ وہ کس طرح سے پیش آئے۔ اور تیسری بات ہے مسکین کو کھانا نہیں دینا، اس پر نہ خود دیتا ہے نہ اکساتا ہے کسی کو۔ اور پھر اگلی بات ہے نماز پڑھنے والے، ایسے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو ریاکاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کسی کے آنے پر دکھاوے والی نماز بڑی اچھی کر لی، لمبی کر لی، بہتر کر لی تو ریاکاری کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر اگلی ایک بہت ہی کمینگی ان کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے بخیلی، معمولی ضرورت کی چیزیں بھی لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ پھر آگے فرمایا سورۃ الکوثر کے اندر پیارے اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر حضرت انس مکے میں اس کے سورت کی بات جو دلیل کے ساتھ میں یہاں پہ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سورت نازل ہوئی، اس کی بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے آتی ہے اس کا پس منظر جو ہے سورۃ ضحیٰ، سورۃ الم نشرہ، اور نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات میں سے گزرے تھے تب یہ صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ اور اسی طرح سے پھر جو دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حالات کے اوپر وہ ہنستا تھا، اور ایسے ہی حالات تھے جن میں سورۃ کوثر جو ہے نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے تباہ و برباد ہونے کی پیشگوئی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔ قریش کے کفار یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کی سی رہ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے ان کی وفات پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت، یعنی اتنا غم کے جو پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اس میں پھر وہ کیا کرتے تھے، بہت تنگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹا، اور بجائے جو ہیں وہ عزیز و اقارب جو اس وقت قبیلے کے لوگ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، وہ آپ کے ساتھ تعزیت کرتے، ہمدردی کرتے، بجائے اس کے وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بودر ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی لفٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا عطا فرمایا جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی معراج کی رات میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شأنک هو الابتر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے،
یعنی بے انتہا کثرت، کوثر کا مطلب بے انتہا کثرت خیر بھلائی والی نعمتوں کی کثرت۔ اللہ کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو کسی بھی چیز کے چھین جانے کا کوئی دکھ اور افسوس نہ ہو، کوئی غم نہ کریں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، اور یہ دنیا جتنی بھی چھین جائے وہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے، اور ان کی باتوں کا بھی بالکل بھی آپ پرواہ نہ کریں۔ اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکافرون میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اب یہ غور کریں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، جمع کا صیغہ، تمہارے ایک بت تو نہیں، تمہارے تو کتنے ہی ہیں، جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، اس ایک کی جس کی اس ایک کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں کبھی جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو کبھی جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ بس پھر آگے اینڈ کیا رہ گیا؟ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ دین کیا ہے؟ طریقہ، لائف سٹائل، وے، شریعت، میرے لیے میرا راستہ، میرا عمل، میرا طریقہ، میری شریعت، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تمہارا کام، ٹھیک ہے؟ مجھے تمہاری کوئی سر پیڑ نہیں، اور نہ ہی تم میرے ساتھ کوئی الجھو، یہ مطلب ہے لکم دینکم ولی دین۔ ابھی بھی ان بحثوں میں کوئی نہیں مانتا تو اس کو کہہ دیں لکم دینکم ولی دین، تو لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ ٹھیک ہے، تمہارے سامنے حقیقت میں نے بیان کر دی، اب تم چاہو اس کو حق کہتے رہو، حق کو، یا باطل کہتے رہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، میرا کام جو تھا تم تک پہنچا دینا تھا۔ اگلی صورت ہمارے پاس آگئی، صورت النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، یعنی فتح مکہ آ جائے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی طلب دعا کرو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو فریضہ تھا آپ نے بخوبی انجام دے دیا، فتح مکہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، فوج در فوج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھ لیا کہ لوگ دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، بس پھر آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کریں، اللہ سے خوب مغفرت مانگیں، بے شک وہ بڑا توبہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ کچھ بھی وقت میں پھر میری واپسی ہونے والی ہے، اور اسی چیز کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جان لیا، اور وہ رونے لگے، اور باقی صحابہ کو نہیں پتہ لگا کہ کیوں رو رہے، لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ اللہب، لہب یہ ہے دشمنان اسلام میں سے کسی شخص کا نام لے کر اس کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کی، حالانکہ مکہ میں بھی اور ہجرت کے بعد مدینہ میں بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو اسلام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ابو لہب سے بھی کسی طرح کم نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے نا اس کا نام، اس کا جو لقب تھا نا، وہ لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، ناکام ہوا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، سارا کسب، اس کے بیٹے، اس کے جتھے کسی کام نہ آئے، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی، اس کی بیوی بھی، لگائی بجھائی کرنے والی وہ عورت، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، بٹی ہوئی رسی، لوہے کے تار سے جو بٹی ہوئی ہوتی ہے نا، وہ رسی اس کی گردن میں ڈالی جائے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ تو یہ ہے اس کا اخیر، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی دل آزاری کی، بہت زیادہ پیچھے لگا رہتا تھا، جان نہیں چھوڑتا تھا، باتیں کرتا تھا، اور اس کی بیوی بھی ساتھ ایسے ہی کانٹے بچھاتی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں میں بھی ڈالتی تھی۔ سورۃ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، وہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے
اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مشرک، کسی بھی کافر، کسی بھی اہل کتاب کو جو جواب دینا ہوتا ہے، اللہ کا بہترین تعارف جو ہے وہ سورۃ اخلاص کے اندر ہے. وہ احد، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ. اس کے بعد آ جائیے ان آخری صورتوں کی طرف. 2 صورتیں ہیں، آیت صورت نمبر 113 اور 114، معوذتین جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کس کے لیے، یعنی رہتی دنیا تک جو حالات پیش آنے تھے وہ سارا کچھ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست کر کے رکھ دیا. جو دین کے کام پہ چلے گا، جو اسلام کی خاطر اٹھے گا، جو بھی تمہیں دنیا کے اندر فیس کرنا پڑے گا، شیاطین کی طرف سے تمہیں کچھ فیس کرنا پڑے گا، ہاں، ان سب کا حال کیا ہے؟ اگر تمہیں حسد، جادو، بیماری، وسوسے، وہم، ڈپریشن، اس میں سے کوئی چیز ہے تو اس کا بھی حال یہی ہے. صبح و شام کی دعاؤں کے اندر اس کو پڑھیں. اپنے اوپر جائے نماز کے اوپر بیٹھے بیٹھے، اس سے اٹھنے سے پہلے اپنے اوپر ہر نماز کے بعد اس کو دم کر کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر سے، چہرے سے، ساری باڈی پہ اس کو پھیریں تو انشاءاللہ کون کون سی بیماریاں ہیں، حسد، جادو، بیماری، وسوسے، وہم، ڈپریشن، سب کا علاج اس کے اندر موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہودیوں نے جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ آیات جو ہیں وہ جبرائیل امین فرشتوں کی صورت میں فرشتے آئے نا، تو خواب کی نیند کی حالت میں وہ سارا بیان ہوا. پہلے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا، پھر وہ اللہ تعالیٰ نے جب واضح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس بارے میں پتہ چلا. اور جہاں پر وہ جادو کر کے ان بال جو ہیں، اس کنگا جو ہے وہ چھپایا گیا تھا، وہ ایک کنواں تھا، پھر وہ دکھایا گیا، پھر وہاں پر صحابہ کرام کو بھیجا گیا، پھر انہوں نے وہاں سے یعنی اس کو نکالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ حکم یہ تھا کہ ساتھ ساتھ ان کی آیات پڑھتے جائیں، اور جتنی اس کے اوپر گریں لگی ہوئی تھیں وہ ساری ایک ایک گرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے بھی وہ ساری جو رکاوٹ تھی. کیا تھا؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہو جاتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے کہ نہیں کیا، میں نے نماز پڑھ لی ہے کہ یہ رکعت ہو گئی ہیں کہ نہیں، یا میں اس اپنی زوجہ کے پاس ہو کے آیا ہوں کہ نہیں. تو اس طرح سے وہ تھوڑا کنفیوژن میں تھے بس. اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات تھیں، وحی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول وحی، اس سلسلے کو کچھ بھی نہیں تھا. یہ یاد رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. صبح کا رب رات کی تاریکی کو جو پھاڑ کے صبح نکالتا ہے. ٹھیک ہے، اندھیروں میں سے اجالے جو نکالتا ہے. سبحان اللہ. میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. یعنی شر ظاہر ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا نا، لیکن اس کی خوبصورتی دیکھیں. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے چیز، اس کے شر سے، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والوں اور والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اندر جتنے خزانے موجود ہیں سب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے. اور یہ بہت سی صبح و شام کی دعائیں ہیں جو آپ کو مل جاتی ہیں کتب کے اندر، ان کو آپ ضرور پڑھیں اور اس کا معمول بنائیں. اگلی آخری صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، اس شیطان کے شر سے، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. یہ اس کی صفت یہاں پر بتائی ہے. بار بار پلٹ کر آتا ہے، وہم ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، پھونک مار کے چلا جاتا ہے، ہاں، بدگمان کر کے چلا جاتا ہے.
اس طرح کی ذہن کو الجھا کے چلا جاتا ہے اور بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، یعنی ہر اس چیز سے میں پناہ مانگتا ہوں، انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے حقیقی معبود کی، کہ اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہوں وسوسے ڈالنے والے یا انسانوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ کہنے کی بجائے اللہ کو ان کی صفات سے یاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتایا، بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے، نماز کی جو اذان ہوتی ہے جب شروع ہوتی ہے تو اس کے مکمل ہونے پر، جب نماز کی اذان شروع ہوتی ہے تو چلا جاتا ہے، پھر اس کے مکمل ہونے پر پھر واپس آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اقامت کے وقت پھر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور آتا جاتا ہے اور آ کے کیا کرتا ہے، دل میں خیالات ڈالتا ہے، فلاں چیز یاد کروا دیتا ہے، وہ فلاں چیز تم وہ یاد کرو، پھر اسے نمازی کو پڑھتے ہوئے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے نماز میں کیا پڑھا ہے یا نماز کتنی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس میں سے اب کیا کرنا چاہیے کہ نماز کے دوران بھی ہمیں اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، اور اگر نماز خراب ہو رہی ہے، وسوسے آ رہے ہیں، آپ کو بھولا ہوا کوئی چیز یا میٹر جو یاد آ رہا ہے، یا آپ کو ہانڈی کے چولہے یاد آ رہے ہیں، یا کوئی اس طرح کا کام یاد آ رہا ہے جس سے آپ کی نماز کے اندر خلل پیدا ہو رہا ہے، تو یہ وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے دوران نماز کیا کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے جو بائیں طرف کا شولڈر ہے اس کی طرف 3 دفعہ تھتکار دینا ہے۔ نماز کے دوران بھی یہ کر سکتے ہیں، نماز کے دوران آپ اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ہمارا قرآن پاک جو کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام اس دوران 30 پاروں کے دوران جتنی دعائیں ہم نے مانگی ہیں، جتنی ہم نے دعائیں جو ہیں رک رک کے مانگی ہیں، طلب کی ہیں، آیتوں پہ رک کے، جگہوں پہ رک کے، منظر پہ رک کے، وہ ساری اللہ تعالیٰ میرے آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ یعنی ہم تو بھول بھی چکے، ہاں، لیکن وہ نہیں بھولتا، اس کو یاد ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ساری دعائیں میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے، میرے آپ کے حق میں آسانیاں کرے، اور جو اس میں بھول چوک ہوئی، جو زبان لڑکھڑائی، جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ کو نامنظور ہو اس میں سے، مجھے بھی معاف کر دے، آپ کو بھی معاف کر دے، اس پہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے دے، اپنے اذن سے، اپنے حکم سے ہمارے لیے زندگیوں کو قرآن کے مطابق ہماری زندگی کو ڈھال دے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔